بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیا کریں تو اس کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اس دنیا میں ہزاروں حاجات پوری فرما دے گے، چاہے آپ کی حاجات بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک پوری فرما دے گے۔ آج اسی آیت کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ پاک ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، جس کے پڑھنے پر اللہ پاک تمام تر حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ ان دو قرآنی آیات کی برکات کا عجیب و غریب قصہ علامہ اشفوری اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 1000 دینار دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچے اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائے گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ، میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دینار کو سمندر میں ڈال لے، مجھے مل جائے گی۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنے دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر اتر پڑا اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہے اور ہر قسم کی موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پہ جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوئی۔ ایک شیطان جن ہے جو مجھے اس محل لے کر آیا ہے۔ وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ اب اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ اور جو ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو
تو شیطان زمین پر گر پڑا اور ایسے زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتے رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنوع ہو کر اس کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگش سن کر دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو دونوں جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی، اور اس عورت کو اللہ کے فضل سے اس مرد سے چند اولادیں بھی دے دی، اور وہ دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعمال اور وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ صاف رکھا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو، اور عمل میں اخلاص اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب تاثرات کا ظہور ہوگا، جس کی ایک مثال آپ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔